نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک دوسری عورت وہ ان سے زیادہ نزدیک ہو، اور پھر نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام یا گناہ کرنا ایک بری چیز ہے اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے سامنے ہر قسم کے حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے اور رب بھی ہے. صرف رب ہی نہیں بلکہ رب العالمین بھی ہے. اور تمام قسم کے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، جو ہمارے لیے رحمت ہی نہیں بن کر آئے بلکہ رحمت للعالمین. میرے سامنے چند جو جمعے گزرے ہیں، بلکہ دو جمعے گزرنے سے پہلے ایک جمعے کو میں نے حقوق العباد کے اوپر تفصیل قرآن اور حدیث سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی. اس ساری بات کا خلاصہ ایک حدیث سے آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوق يوم القيامه من سبع ارضين. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بلش زمین بھی
ظلمن لے لے اگر کسی شخص نے کسی مسلمان بھائی نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ایک بلشت زمین پر قبضہ کر لیا تو وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اسے پہنایا جائے گا اس کے گلے میں۔ میرے سامنے اصل کے اندر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے سامنے جب ہم دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی من مرضی سے زندگی نہیں گزاری۔ ہم نے ایک عہد کیا ہے، ایک اپنے پروردگار سے ایک وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں تجھے ایک خدا مانتا ہوں، اپنا مالک خالق رازق سب کچھ مانتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا نبی مانتا ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی من مرضی کو چھوڑ دیتے، ہم اللہ کی مانتے جو ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے، جیسے کہ انہوں نے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ویسے زندگی گزارتے، تو اس کے اندر ہمارے لیے دنیا بھی بہتری ہوتی اور آخرت بھی ہمارے لیے بہتر ہوتی۔ لیکن میرے سامنے ہم نے اللہ کو تو مان لیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان لیا، آخری نبی بھی مان لیا، ان کو پیغمبر بھی مان لیا، لیکن ان کی نہیں مان۔ حالانکہ اس کا نقصان نہ ہی نعوذ باللہ اللہ کو ہے اور نہ ہی کچھ شان کے اندر کمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہوگی۔ اس کا نقصان ہم خود اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کی طرف آتے ہی نہیں کہ ہم اپنی انا کی مانتے ہوئے، اپنے نفس کی مانتے ہوئے، اپنے برادری کی باتیں سننے کے کہ ہمیں وہ کیا کہیں گے، فلاں ہمیں کیا کہے گا، ہم اس چکر سے نہ نکلتے ہوئے آج ہم نے اپنی زندگی کو ایک تماشا بنا لیا۔ آج ہمیں غیر بھی مارتے ہیں، غیر تو دور، آج ہمیں اپنے بھی مارتے ہیں، لیکن ہم مار کھانے کے باوجود ہر طرح سے ہمیں سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی۔ تو میرے سامنے یقین جانے جو میں نے ایک حدیث ابھی رکھی ہے، پچھلی ایک جمعے کے موضوع کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے، کیا آج اگر ہم ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین ان چکروں سے نکلے تو یقین جانیے 90% عدالتوں کے کیس ختم ہو جائے۔ ہم کس چکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں
اور بعض اوقات ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ زمین کا ٹکڑا وہی ہے، دونوں آپس کے اندر مارتے ہوئے ایک دوسرے کو دونوں مر گئے، یا کہ دونوں خاندان تباہ ہو گئے، لیکن عبرت ہم اس سے پھر بھی نہیں۔ میرے سامنے آج تھوڑے سے مختصر سے وقت کے اندر قرآن کا ایک پہلو یہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے کیا کیا حقوق ہیں۔ تو میرے سامنے سورۃ حجرات کی یہ دو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ کیا میرے بندو، اگر تم ایمان لے آئے، یہ بات ہم سے ہو رہی ہے، مسلمان سے ہو رہی ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، کسی کو یہ حق نہیں کہ ایک مرد دوسرے مرد کی ہنسی مذاق اڑائے، یعنی کہ ایک دوسرے کو مذاق کے اندر تنگ کرے۔ ہو سکتا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے خیروں عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے اللہ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اور نہ ہی کسی عورت کو یہ حق ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تجھ سے بہتر ہے۔ تو میرے سامنے صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات آگے کیا فرماتی ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ تم کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، جو کہ آج ہماری عادت بن چکی ہے۔ تو میرے سامنے آگے اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے بئس الفسوق بعد الایمان۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ جب تم ایمان لے آئے تو پھر تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات کیا فرماتی ہے؟ وَلَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر تم باز نہ آئے تم ظالم ظلم کرنے والے ہو، ایک تو بندوں پر بھی اور دوسرا اپنی جان کے اوپر بھی تم ظلم کر رہے ہو۔ میرے سامنے قرآن کے سمجھانے کا انداز ذرا دیکھیے۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اے میرے بندو، ایمان لانے کے بعد تم ایک اپنے گمان کرنا چھوڑ دو، یعنی کہ وہ شخص یہ کر رہا ہوگا کہ جو دو شخص یہ جا رہے ہیں یا دو عورتیں جو جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی ہوں، یعنی کہ گمان برے گمان کرنے سے تم باز آ جاؤ، اور بعض گمان تو گناہ ہے۔ تو میرے سامنے اس
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اور فرما رہا ہے اور تم ایک دوسرے کی ٹوک کے اندر نہ لو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، تانا نہ دو۔ اللہ رب العزت کی ذات مثال دے کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جب کہ تم یہ گوارا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو، تو اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، ان چکروں سے نکل جاؤ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ میرے سامنے یہ جو دو آیات کا میں نے مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، کیا ہم ان سارے گناہوں کے اندر اجتماعی طور پر اس کے اندر مشغول نہیں ہیں؟ کیا ہم آج ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹوک کے اندر نہیں لگے رہتے، ایک دوسرے کو تانا نہیں دیتے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے؟ میرے سامنے میں نے شروع کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا اللہ وحدانیت کا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری وحدہ لا شریک بھی ہے، ہمارا خالق مالک رازق بھی ہے، ہمیں پالنے والا بھی وہی ہے، لیکن جب ہم ایمان لانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی ذات کی نہ مانیں گے تو ہمارا حال وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ میرے سامنے ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں آپس کے اندر پیار محبت سے رہنے کی تلقین کر رہی ہے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی جب گزارنی ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہو کہ تمہارے اندر پیار محبت ہو، خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو۔ تو میرے سامنے اگر یہی بات ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ لگانے کی کوشش کریں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ بہت مشہور اور عام حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا، گالی دینے والا وہ فاسق ہے، اور دوسرے مسلمان کو قتل کرنے والا وہ یہاں تک کہ کفر کی حالت کے اندر چلا جائے۔ میرے سامنے صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث جو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورات أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی برائی نہ بیان کرو، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی کہ میری یہ کوشش ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نہ ہی دوسرے مسلمان بھائی کی اگر مجھے کسی بات کا اس کا پتہ چل جائے کہ اس کے اندر فلاں برائی ہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کسی کے تم عیب تلاش نہ کرو، یعنی کہ جاسوسی کے اندر ٹوک کے اندر نہ لگ جاؤ کہ فلاں شخص اس وقت جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے،
یا وہ وہاں ہے تو کیا کر رہا ہے، تم اس چکر کے اندر نہ پڑو۔ تو میرے سامنے اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان چکروں سے نہ نکلے، تم نے ان عیبوں کو نہ چھوڑا، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت کی ذات تمہارے عیب لوگوں کے سامنے پوشیدہ کر دے، جو پوشیدہ عیب تھے وہ ظاہر کر دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اور جس کے عیب کو اللہ رب العزت کی ذات ظاہر کرنا چاہے، سامنے لانا چاہے، تو کیا کوئی ذات ہے ایسی جو اس کے عیب کو اس سے بچا سکے؟ یا پھر اس کا مطلب اس طریقے سے بھی لے لیں، اس حدیث کا مفہوم اگر ہم اس طریقے سے لیں کہ روز محشر کے دن سب کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات کسی ایک بندے کے عیب کو کھول دے، اس کے گناہوں کو کھول دے، جس طریقے سے آج ہم لوگوں کے پردہ پوشی نہیں کرتے، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں شخص کا مجھے پتا ہے وہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا ہے، کیا کرتا پھرتا ہے۔ تو میرے سامنے یہ ہم بھول جاتے ہیں، فلاں کا تو مجھے پتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ میرا حال کیا ہے۔ میرے سامنے اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر ترقی کرے، دنیا ہماری عزت کرے، دنیا کے اندر ہمارا مرتبہ مقام ہو، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی پیار محبت سے رہنا سیکھنا ہوگا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوگی۔ لیکن افسوس آج ہم ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے چکر میں، اگر میرے دوسرے بھائی کو اللہ نے مرتبہ مقام دے دیا، دنیا دے دی، تو میں اس چکر میں ہوں کہ اس کے پاس یہ آئی کہاں سے ہے، میں لوگوں سے یہ بات کہتا پھرتا ہوں تو مجھے پتا ہے اس کے پاس یہ کہاں سے آیا۔ میرے سامنے ہم حسد کی آگ سے نکلنے کو ترجیح ہی نہیں دیتے، ہم اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس حالت کے اندر دیکھتے کہ اللہ نے اس کے اوپر کرم فضل کیا ہوا ہے، تو ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا کہ یا اللہ تیرا شکر، اس کو تو نے دیا ہے اور دے، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے رزق مال جان کے اندر برکت عطا فرما۔ یقیناً اگر میں یہ دعا اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کروں گا تو اللہ رب العزت کی ذات وہ چیزیں پہلے مجھے عطا کرے گا پھر اسے دے گا۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ کہتی ہے۔ تو میرے سامنے ایک اور حدیث جو بہت ہی عام اور مشہور حدیث ہے، اگر ہم اپنا ایمان کامل چاہتے ہیں، اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا پکا کامل مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ تو میرے سامنے
آج اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سچے کامل پکے مسلمان ہیں، تو پھر اس فرمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر ہمیں کسی فارغ وقت کے اندر سوچ لینا چاہیے کہ کیا کوئی دوسرا مسلمان بھائی میری زبان سے تنگ تو نہیں؟ کیا میرے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان کی عزت کو تار تو نہیں کر رہا؟ میرے سامنے یقین کریں، یقین جانیں، اگر ہم اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے تو ہمارے لیے خیر ہی خیر۔ آج ہم اس وجہ سے اپنے اوپر پریشانیاں لاگو کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں جو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا ہوا۔ تو میرے سامنے اللہ کا قرآن ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے مومن لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو میرے سامنے اگر بھائی کے حقوق کو سامنے رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اللہ کے فرمان سے ہمارے سامنے یہی بات آئے گی کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی اچھا پسند کرو۔ اس لیے میرے سامنے ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ تو میرے سامنے کیا میں اپنے لیے نقصان پسند کروں گا؟ کیا میں اپنے لیے گھاٹے کا سودا پسند کروں گا؟ تو جب میں اپنے لیے برا نہیں سوچ سکتا، اپنا برا نہیں کر سکتا، تو میں دوسرے کے لیے برا کیوں سوچوں؟ میں دوسرے کو برا کیوں کہوں؟ میں دوسرے کی عزت کیوں نہ کروں؟ اور دوسرے نمبر پہ آخری اور اہم بات، اگر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، دوسرے کی ہمدردی کریں گے، آج ہم جنازے کو تو کندھا دینے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، کاش ہم اسی طریقے سے زندہ کو بھی کندھا دیں۔ اگر کوئی چلا جائے اپنے گھر سے یا گھر والوں سے کوئی چلا جائے تو پھر اس کو بہت یاد کرتے ہیں، کاش کہ جو زندہ ہیں ہم ان کو بھی یاد کریں، ہم ان کے بھی دکھ درد کے اندر شامل ہو جائیں، ہم ان کو زندہ کو اپنانے کی کوشش کر لیں، ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو میرے سامنے ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اگر کوئی شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی شخص میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں
جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے تو گویا میں بھی ظالم ہوں۔ تو میرے سامنے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر ہم نے آج کسی ظالم کا ساتھ دیا جو کہ آج ہم دے رہے ہیں، اس بات کو ہر کوئی انسان اپنی جگہ سوچ لے کہ میں کس ظالم کا ساتھ دے رہا ہوں، جس کو میں نے اس عہدے تک پہنچایا، وہ جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کے اندر میں بھی شامل ہوں، آپ حضرات بھی شامل ہیں۔ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ وہ تو ظلم کر رہا ہے اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک کی عوام کے اوپر، تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے سامنے یہ ہماری بھول ہے۔ اس کو اگر ہم نے ظالم بنایا، اس ظالم کو اگر ہم نے اس جابر حکمران کو اس سطح تک پہنچایا میری یا آپ کی وجہ سے، تو ہمیں اس کے ساتھ پھر اس کے ظلموں کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے سامنے ہماری بھلائی صرف اور صرف اسی کے اندر ہے کہ یہ خطہ جس مقصد کے لیے بنا، ہم جس مقصد کے لیے اس خطے کے اندر آئے کہ یہاں پہ اسلام کا راج ہو، یہاں پہ اللہ اور اس کے حکم کا راج ہو، اللہ کے حکم چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق یہاں پہ نظام ہو، ہم کبھی بھی اس نظام کی طرف، اللہ کے اس حکم کی طرف نہیں سوچتے۔ تو میرے سامنے جب میرے مفاد کسی اور کے ساتھ جڑے ہوں، کسی غیر کے ساتھ جڑے ہوں، تو میں وہاں پہ اس خطے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرے مفاد کو ٹھوکر پہنچتی ہے، میرے مفاد کے اوپر آنچ آتی ہے۔ تو ایک بات اور یاد رکھیں، جو آج ظلم کر رہے ہیں، جن ظالموں کا آج ہم ساتھ دے رہے ہیں، یہ ظلم کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، تو بھگتنا ہم نے ہی ہے۔ اس لیے میرے سامنے تھوڑا سا عقل میں ہوش کے ناخن لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اتنی عقل دی ہے کہ ہم اپنے اوپر اور ظلم کو برداشت نہ کریں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر بار محلے گاؤں کے اندر ہم اپنے اوپر اس بات کو لاگو کریں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کریں، اپنے گاؤں گلی محلے کے اندر اس ماحول کی فکر کریں، اور پھر ملک کی سطح پر اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے ملک کے اندر شرعی قوانین کیوں نہیں ہیں۔ تو میرے سامنے اگر ہم اس فکر کو چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہی ہوگا، یہی نہیں بلکہ اس سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر کے دن وہ ظالم بھی کھڑے ہوں سامنے اور ہم بھی ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اور ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہمارا حشر کہیں ظالموں کے ساتھ نہ کرے، بلکہ ہمارا حشر اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں عطا کرے۔ اور آج ہمیں یہ ساتھ اس وقت عطا ہوگا جب آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، حقوق العباد کا خیال کریں گے اور حقوق مسلم کا خیال کریں گے، اپنے بھائی کا خیال کریں گے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں، جو میں اپنے لیے اچھا سوچتا ہوں وہی دوسرے کے لیے اچھا سوچوں۔ جو اگر میں اپنے اوپر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تو میں دوسرے ظالم کا ساتھ کیوں دوں جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان سارے برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔